ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جتنی بھی کما لی جائے بنا لی جائے دنیا، جتنی بھی کما لی جائے بنا لی جائے دنیا، اگر دنیا ہے تو میرے دوست تمہاری تو نہیں ہے۔
جتنی بھی کما لی جائے، بنا لی جائے دنیا، اگر دنیا ہے تو میرے دوست تمہاری تو نہیں ہے۔ سنا ہے کہ زندگی ہے 4 دن کی، سنا ہے کہ زندگی ہے 4 دن کی، اگر کوئی سمجھے تو بہت ہوتے ہیں 4 دن بھی۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی کتابیں، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر اور پروفیسر محفلوں میں، مجلسوں میں، تحریر میں، تقریر میں، نوجوان بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، امیر اور غریب بھی، امت مسلمہ کا اکثراً اوسطاً ہر فرد یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اس کو برطانیہ کا ویزا مل گیا ہے، فلاں شخص کامیاب ہو گیا ہے اس کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا ہے اس کے بیٹے کی شادی بہت بڑے خاندان میں ہو گئی ہے، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا سیاست میں آگے نکل کر، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا کاروبار میں آگے نکل کر، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ سائنسدان بن گیا ہے، وہ ٹیچر بن گیا ہے، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، وہ انجینئر بن گیا ہے، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا کمانے والا، دنیا کے پلازوں کا، دنیا کا بہت بڑا کامیاب بزنس مین بن گیا ہے۔ تحریر دیکھیں گے، تقریر دیکھیں گے، نوجوان دیکھیں گے، بزرگ دیکھیں گے، ان پڑھ دیکھیں گے، پڑھا لکھا دیکھیں گے، پورے معاشرے کے اندر یہ ہوا چل چکی ہے، جس کا مکان اچھا ہے وہ کامیاب ہو گیا، جس کی گاڑی اچھی ہے وہ کامیاب ہو گیا، یہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوا چل چکی ہے۔ لوگ تاریخ کے اندر یہ کہتے رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کا قرآن بھی کہتا رہے گا نمازی کامیاب ہو گئے۔ دنیا بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، کتابیں بھی کہہ رہی ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، انسان بھی کہہ رہے ہیں، رحمان بھی کہہ رہا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے زبان کا صحیح استعمال کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہو گئے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کامیاب ہو گئے، جہنم سے بچنے والے کامیاب ہو گئے، جنت میں جانے والے
کامیاب ہو گئے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کامیاب ہو گئے، قرآن پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، ذکر کرنے والے قرآن کامیاب ہو گئے، داڑھی رکھنے والے کامیاب ہو گئے، دعا کرنے والے کامیاب ہو گئے، اللہ کو سجدہ کرنے والے کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کامیاب ہو گئے۔ زمانے کی فضا، زمانے کی ہوا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، انسانوں کی زبانیں اور باتیں اور اللہ کا قرآن، کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، مسلمان کی سوسائٹی میں کتنا فرق ہے۔ قرآن والی کامیابی اور انسان والی کامیابی کے اندر بڑا فرق ہے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ سجدہ میں، سورہ مرسلات میں، سورۃ العالی میں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، جمعے میں پڑھا جاتا ہے، سنتے ہو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کبھی اپنے دل کے تالوں کو کھول کر قرآن کی ان آیات کو اپنے دل کے اندر جگہ بھی دیا کرو، کبھی ان آیات پر غور کیا کرو۔ قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا، کون؟ کوٹھی والا نہیں، مکان والا نہیں، نوکری والا نہیں، پیسے والا نہیں، اچھے کپڑوں والا نہیں، گاڑی والا نہیں، جس کے فالوور زیادہ ہیں، شیئر زیادہ ہیں، ویور زیادہ ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جہازوں پہ اڑنے والا جس کو دنیا سلام پیش کر رہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جس نے آخر کے اندر ہارے ہوئے میچ کو جیت کی طرف موڑ دیا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ تو دنیا کا کھیل ہے۔ یہ تو فطرتی خوشی ہمیں بھی ہے کہ بٹ نے ویٹ اٹھا کر ہمارے ملک کا نام بنایا، فطرتی خوشی ہمیں بھی ہے نیزہ پھینکنے والے نے ملک کا نام بنایا، او فطرتی خوشی ہمیں بھی ہے نسیم شاہ نے ملک کا نام بنایا، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان کی گیم اچھی ہوتی ہے، ان میں جان زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی شان تو ان کے پیشانی پہ بنے ہوئے محراب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی شان تو دعا کرتے ہوئے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ، ان کے کانپتے ہوئے ہونٹ اور ان کی آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہوتی، اس سے عزت نہیں ہوتی، اس سے بندہ بلند نہیں ہوتا، اس سے کامیاب نہیں ہوتا۔ جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا بن کر جو سیلابی ریلے چل رہے ہیں ملک کے اندر، 3 حصے ملک کے، کتنی معیشت تباہ ہو گئی، کتنی جانوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اچھے فیصلے کرنے والے ہیں، ان کو تو ٹیم انٹر نہیں کروانی چاہیے تھی۔ ہمارا دل کرتا ہے کھیلنے کو، ہمارے ملک کے بچے پانی کے اندر بہہ گئے، ہمارے بچے پانی کے اندر بہہ گئے، ہمارے لوگ پانی کے اندر بہہ گئے، ہمارے مسلمان بھائی پانی کے اندر بہہ گئے۔ 3 حصے ملک کتنا پیچھے چلا گیا، کتنی معیشت پیچھے چلی گئی۔ ہمیں کہاں سوچتی ہیں یہ کلیپنگ اور تالیاں، ہمیں کہاں سوچتی ہیں یہ خوشیاں، ہمیں کہاں سوچتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہمیں ان چیزوں کا کوئی نہیں سوچتا۔ ہم تو پریشان ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم تو پریشان ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ کیا پڑھا ہے انہوں نے، یہ جیتنے والوں نے،
یہ جیت اور ہار بنانے والوں نے، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والوں نے کیا پڑھا ہے؟ کیسے تمہارا دل کیا؟ کیسے آج جیت کے جشن منا رہے ہو؟ کیسے پٹاخے چلا رہے ہو؟ کیسے خوشیاں منا رہے ہو؟ اپنے ملک کا حال دیکھو، مسلمان بھائیوں کا حال دیکھو، معیشت کا حال دیکھو، اپنے معاشرے کا حال دیکھو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کامیابی کے معیار کو سمجھو۔ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کس رستے پر چل نکلی ہے؟ امت کو کیا ہو گیا ہے؟ امت کو کون سمجھائے؟ آج تو سمجھانے والے بھی انہی وہم کا شکار ہو گئے۔ آج تو سمجھانے والوں نے بھی دنیا کو کامیابی سمجھ لیا۔ آج تو سمجھانے والوں نے بھی دنیا کو معیار سمجھ لیا، دنیا کو میرٹ بنا لیا۔ آج تو کامیابی سمجھانے والوں نے بھی دنیا کو اختیار کر لیا۔ آج یہ بھی دنیا کو پسند کرنے لگے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ آج ان کے دل سے نکل گیا کہ اچھا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ کیا سورۃ حامیم سجدہ کی یہ آیت نہیں ہے؟ یا اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ یہ دنیا دار لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج نام نہیں پوچھا جائے گا، آج گھر بار نہیں پوچھا جائے گا، کاروبار برادری نہیں پوچھی جائے گی۔ آج تو تیری زندگی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، دنیا سے نکلیے، اپنے دل و دماغ کو پاک اور صاف کیجیے۔ 500 سال، 1000 سال، 1500 سال، 1600 سال دنیا کے اندر زندگی گزار کر جانے والا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ دنیا کے اندر کتنی دیر رہ کے آئے ہو۔ سورۃ مومنون میں آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ تو 500 سال رہ کے جانے والا، 1000 سال، 1500-1600 سال تک لوگ دنیا کے اندر لوگوں کی عمریں ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر 1600 سال زندگی گزار کے جانے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا میں تو دنیا کے اندر ایک دن رہا ہوں، ایک دن رہا ہوں، یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ آج سمجھ نہیں آتی، وہاں سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے سارے غبار ذہن سے اتر جائیں گے، چودراہٹ کا بھی، سرداری کا بھی، نوکری کا بھی، سیاست کا بھی، شان و شوکت کا بھی، دولت کا بھی، ساری خماریاں نکل جائیں گی۔ سارے ذہن کے پردے، گندے ذہن پہ پڑنے والے دنیا داری کے، بکاری کے، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آج سمجھ نہیں آتا، ملک کے 3 حصے پانی کے اندر بہتے ہوئے دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتا، مہنگائی، دہشت گردی، افراتفری، مسائل، بیماریاں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتا، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، دوست کا، رشتہ دار کا جنازہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتا، قبرستان کے پاس سے گزر کر بھی سمجھ نہیں آتا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن گھروں میں تم رہ رہے ہو، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم سے پہلے ان گھروں میں کون رہتا تھا؟ وہ ان گھروں میں نہیں رہے لیکن تم رہو گے، تم رہو گے۔ اگر وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، او حقیقی کامیابی کو سمجھو، اپنے سفر کو سمجھو، اپنی منزل کو سمجھو۔ جتنی بھی کما لی جائے، بنا لی جائے دنیا، جتنی بھی کما لی جائے،
بنا لی جائے دنیا، اگر دنیا ہے تو میرے دوست تمہاری تو نہیں ہے۔ لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی سفر کرتے رہے، بعد میں پتا چلا ادھر تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی نام کماتے رہے، آنکھیں بند ہوئیں، نام ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میت کو غسل دو، میت کو کندھا دو، میت کو قبر میں اتارو۔ ساری زندگی گزر گئی، بینک بیلنس بناتے بناتے کہتے ہیں اگر اس کی انگوٹھی نہیں اتر رہی تو کاٹ کے اتار دو، کپڑے نہیں اتر رہے تو کاٹ کے اتار دو، بغیر جیب کے ایک کفن پہنا کر اس کو قبر میں اتار دو۔ لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی سفر کرتے رہے، منزل نوکری میں دوسرے سے دولت میں بڑھ جائے، دکان بڑی ہو جائے، پیسے میں بڑھ جائے، مال میں بڑھ جائے، اثر رسوخ میں بڑھ جائے، اپنے پاپولر ہونے میں بڑھ جائے، سیاست میں بڑھ جائے، دنیا میں بڑھ جائے، ساری زندگی اسی ماحول میں اٹکا رہا۔ حتیٰ زرتم المقابر، پتہ چلا تو کفن کے اندر ملبوس ہو کر قبر میں پہنچ چکا تھا، اوپر مٹی پڑ چکی تھی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، آنکھیں کھلیں تو پرچہ امتحان، آنکھیں کھلیں امتحانی سینٹر سے نکل چکا ہے، آنسر شیٹ جمع کروا چکا ہے، پیپر کا ختم ہو چکا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، آنکھیں کھلی قبر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آنکھیں کھلی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، آج اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر نام کمانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، مکان بنانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا کمانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج قیامت کے دن نام تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، آج قیامت کے دن یہ کوئی پوچھ نہیں رہا کہ تم کس خاندان سے ہو، تم کس برادری سے ہو، آج کوئی پوچھ نہیں رہا کہ تمہاری دکانیں کتنی ہیں، تمہارے پلازے کتنے ہیں، تمہاری زمین کتنی ہے، تمہارے پلاٹ کتنے ہیں، تم کیا کاروبار کرتے ہو، نوکری کیا کرتے ہو، تمہارا سکیل کیا ہے، آج تو کوئی ایسا سوال ہی نہیں کر رہا۔ القاریۃ ملقاریہ وما دراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ آج نام نہیں پوچھا جائے گا، آج گھر بار نہیں پوچھا جائے گا، کاروبار برادری نہیں پوچھی جائے گی، آج تو تیری زندگی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں اللہ کی جنت میں عیش کرے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، قبر میں جا کے سمجھنے والے بیوقوف ہوتے ہیں، قبر میں جا کے قیامت کے دن جا کے سمجھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وہاں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ان کی پھر ہار ہی ہوتی ہے، وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ کامیابی کا معیار پیش کر رہے ہیں اور جس کامیابی کے پیچھے مر رہے ہیں، یہ کامیابی مسلمانوں کی کامیابی نہیں۔ سیدنا پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے لیکن چلنے والا نظر نہیں آ رہا، ایمانداری سے بتاؤ، ذمہ داری سے بتاؤ، سچے دل سے بتاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جنت میں کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کیا جواب ملا تھا؟ یہ کوئی کوٹھی والا ہے، یہ کوئی اونچی برادری والا ہے، یہ کوئی سیاست دان ہے، یہ کوئی سائنسدان ہے، یہ کوئی انجینئر ہے، یہ کوئی افسر ہے، یہ کوئی بزنس مین ہے، یہ کوئی دنیا دار ہے، یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا جواب ملا؟ دنیا کے اندر جتنے معیار ہیں ان میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پیارا صحابی بلال ہے، مکان اس کا اچھا نہیں، کپڑے اس کے اچھے نہیں، نوکری اس کے پاس نہیں، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، لیکن اس کا ایمان ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، قرآن سے محبت ایسی ہے، توحید کی غیرت ایسی ہے، ایسا اللہ کے رنگ میں رنگا، ایسا نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر پابند ہوا، ایسا ایمان مضبوط ہوا۔ یہ تمہارا بلال ہے، کالے رنگ والا، خستہ حال والا، منڈیوں میں بکنے والا، یہ تمہارا غلام ہے، یہ بلال ہے، مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کا ایمان ایسا ہے، اسلام ایسا ہے کہ اس کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں جاتی ہے۔ اگر مل جائے کہیں تو اس معیار کو تلاش کرو، اگر نصیب میں ہو، قسمت میں ہو، اس کامیابی کو تلاش کرو، اگر ہو سکے ممکن ہو تو ایسا نام پیدا کرو، ورنہ سب نام روشن نام بھی بے نام ہے، بے نام بھی بے نام ہے، ورنہ سارے نام خاک میں ملنے والے ہیں۔ کوئی نام اونچا نہیں رہے گا، خافضۃ الرافعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، بڑے بڑے اونچے ناموں والے قیامت کے دن نیچے لگ جائیں گے، اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے سادے شریف برگزیدہ، آج لوگ ان کو پاؤں کے نیچے مسل کر آگے گزر جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو بلند کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بھائی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کریں، بات وہی ہے، جتنی بھی کما لی جائے، بنا لی جائے دنیا، اگر دنیا ہے تو میرے دوست تمہاری تو نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز کس کی ہے؟ جواب میں کسی چودھری کا نام نہیں آیا،
سردار کا نام نہیں آیا، سرمایہ دار کا، مالدار کا، جگیردار کا، دولت مند کا، پیسے والے کا، نام والے کا، کسی کھلاڑی کا، کسی افسر کا، کسی دنیا دار کا جواب میں نام نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کا صحابی ہے، یہ آپ کا صحابی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت بڑی کرتا تھا، حیا بڑا کرتا تھا، ماں باپ سے پیار بڑا کرتا تھا، ماں باپ سے محبت بڑی کرتا تھا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو ایسی عزت عطا کی ہے، یہ دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے آواز اللہ کی جنت میں جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے یہ معیار ہے، یہ مسلمانوں کا میرٹ ہے، سٹیٹس ہے۔ ہمارے سٹیٹس دنیا کی فتح نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس اچھے کاروبار کے موقع نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس ہماری دنیا کی پوزیشنیں اور کامیابیاں نہیں ہیں۔ ہمارا سٹیٹس تو اللہ کا قرآن ہے، ہمارا سٹیٹس اسلام ہے، ہمارا سٹیٹس دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر ایک واقعہ آدمی کا آتا ہے، اللہ کے نبی چوک میں لوگوں کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں، ایک بندہ آیا آ کر کہتا ہے لوگوں نبی سچے ہیں، تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ غریب آدمی اس کی جرأت کیسے ہوئی ہماری بات میں دخل اندازی کرنے کی، اس کو قتل کر دیا۔ آج ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے اس کو کیا ضرورت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے جیسے خیر خواہ نہیں چاہیے، لٹا دی جان کے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو سعادت ہے، یہ تو نعمت ہے۔ اس کو قتل کر دیا گیا، حق بات کرنے کی وجہ سے اللہ کی جنت میں پہنچا تو جنت میں جا کے کہتا ہے اللہ ان تماشا دیکھنے والے لوگوں کو بتا دے یا لیت قومی یعلمون، کاش اس دنیا دار لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جان دے کر کتنی بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، میں نے جان دے کر کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج ہمارے قابل سعادت احترام بزرگ، مسجدوں میں رونق ہوتی ہے بزرگوں کی وجہ سے، گھروں میں برکت ہوتی ہے بزرگوں کی وجہ سے، اللہ ان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامتی والی ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی زندگی دے، اللہ ان کو محتاجگی سے بچائے۔ لیکن ہمارے بزرگ ساری زندگی جب بھی گھر میں بیٹھے، کسی مجلس بیٹھک میں چوک میں بیٹھے تو ساری زندگی ہمارے بزرگ کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہم پیدل لاہور جاتے تھے، تمہیں نہیں پتا ہم نے بڑے کام کیے ہیں، تم نہیں جانتے کس طرح گندم کے سٹے سے دانے نکالتے تھے، تم نہیں جانتے پانی لانا کتنا مشکل تھا، تم نہیں جانتے سفر کرنا کتنا مشکل تھا۔ اپنے قابل سعادت احترام بزرگوں سے کہوں گا ساری دنیا پیدل سفر کرتی تھی، کیا نکالنا ہے ان باتوں سے آپ نے؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ ساری دنیا پیدل سفر کرتی تھی، ساری دنیا کو پانی ایسے ملتا، ساری دنیا کا روزی کمانے کا ذریعہ وہی تھا جو تمہارا تھا۔ اگر کوئی اپنا معیار دینا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ 10 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی میرا ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ ساری زندگی یہی کہتے رہو گے کہ ہم نے لاہور کا پیدل سفر کیا، سفر تو اب بھی بیچارے کر رہے ہیں پیدل، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ یہ کیا کمال ہے؟
کمال بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ 1 کلو سونا مجھے ملا تو میں نے اعلان کیا کس کا ہے، جس کا تھا اس کو دے دیا۔ یہ کمال ہے مسلمان کے۔ مسلمان کا کمال کیا ہے؟ ساری رات ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر نوجوان کھڑا رہا۔ گار والوں کا واقعہ سکول کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ساری رات ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ یہ معیار پہ کوئی ایسی رات بتاؤ اگر ہے تمہارے پاس، کوئی ایسا سفر، کوئی ایسا کمال، کوئی ایسی نیکی۔ کیا قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر آیا ہے کہ جو پیدل چل کے سیالکوٹ چلا جائے وہ جنتی ہے؟ کس پارے میں، کس صورت میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ جو دور سے پانی لاتے تھے وہ جنتی ہیں، نہیں آیا۔ ان باتوں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ مت رڑکو ان باتوں کو، کوئی معیار پیش کرو، کوئی کردار پیش کرو۔ جس طرح گناہوں سے وہ لوگ بچتے تھے، جس طرح ذوالکفل گناہوں سے بچا، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے پاکیزگی کا مظاہرہ کیا، اور لقمان کا واقعہ جو قرآن میں ہے، کوئی ایسا اپنی زندگی کا واقعہ پیش کرو جو واقعات قرآن پاک کے اندر کامیاب لوگوں کے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی کا پیش کرو، ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نیکی کرنے کا، حرام سے بچنے کا، اسلام میں آگے بڑھنے کا، اپنے ایمان کا، کردار کا، سیرت کا، اسلام کا کوئی واقعہ سناؤ۔ اپنی زندگی کا کوئی ایسا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ یہ مسلمانوں کے تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم و بیش 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں اپنے کام ختم کر کے نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں، پھر مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ۔ پانچوں نمازیں 30 سال سے نماز کا وقت ہونے سے پہلے، اذان کا وقت ہونے سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔ جو 3 بندے غار کے اندر پھنسے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، سکول کی کتابوں میں، غار کا دروازہ بند ہو گیا، وقت مختصر ہے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کے لیے پریشان ہوئے تو کہا اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ 3 عمل پیش کیے۔ آج میں اپنے شہر گوجرے کے دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں، وہ 3 لوگ جو غار کے اندر تھے 1500 سال پہلے، اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور یہ واقعہ آپ سے بھی بڑے سال پہلے کا ہے۔ کتنے صدیاں گزر گئی اس واقعہ کو۔ وہ 3 غار کے اندر رہنے والوں کی برادری کو کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ میں تو نہیں جانتا۔ کسی کتاب میں ان کی برادری کا ذکر نہیں، نوکری کا ذکر نہیں، نام کا ذکر نہیں، سیاسی عہدے کا ذکر نہیں، سیاسی وابستگی کا ذکر نہیں، ان کی دنیا کی جائیداد کا ذکر نہیں، پلاٹ کا ذکر نہیں، زمین کا ذکر نہیں، شان و شوکت کا ذکر نہیں، پاپولر ہونے کا ذکر نہیں، مکان کا ذکر نہیں، کوٹھی کا ذکر نہیں، گاڑی بنگلے کا ذکر نہیں، دنیا کی دولت کا ذکر نہیں۔ اور 1500 سال پہلے سے بھی پہلے کا واقعہ صحیح بخاری میں محفوظ ہوا، قیامت تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کی مسجدوں کے ممبروں سے ان لوگوں کا نام گونجتا رہے گا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اسلام والا کردار پیش کیا۔ اگر نام بنانا چاہتے ہو تو ایسا بناؤ۔ 3 بندے ہیں، کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھے، کوئی دنیا ان کو سلام نہیں کرتی، کوئی دنیا رک رک کر ان سے ملتی نہیں ہے۔ معیار بنا، نام بنا، قیامت تک صحیح بخاری رہے گی،
ان 3 بندوں کا نام اس منبر سے آپ کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ اللہ نے نام کو بلند کر دیا کردار کی وجہ سے۔ ایک بندہ گناہ کے عین موقع پر اللہ سے ڈر گیا اور توبہ کر لی، دوسرا بندہ اپنے ماں باپ کے سرانے ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا، ان کو جگانا تکلیف دینا پسند نہ کیا، اور تیسرا بندہ مزدور ناراض ہو کر چلا گیا، اس کی مزدوری والے پیسوں سے کاروبار کیا اور بہت سارا مال جمع ہوا، مزدور دوبارہ آیا، اس کو سارا مال دے دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جتنی بھی کما لی جائے بنا لی جائے دنیا، اگر دنیا ہے تو میرے دوست تمہاری تو نہیں ہے۔ سنا ہے کہ زندگی ہے 4 دن کی، مانا کہ زندگی ہے 4 دن کی، اگر کوئی سمجھے بہت ہوتے ہیں 4 دن بھی، یہ 4 دن کی زندگی یا آپ کو جنت میں جنت کا حقدار بنا دے گی یا آپ کو جہنم کی ہولناکیوں میں اتار دے گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کامیابی 50 سال کی زندگی میں لینا چاہتے ہو یا کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں لینا چاہتے ہو؟ کامیابی ان دنیا دار لوگوں کی نظر میں پانا چاہتے ہو یا کامیابی اپنے رب الرحمان کی نظر میں پانا چاہتے ہو؟ اگر قرآن والی کامیابی چاہیے تو پھر یہ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے اللہ رب العالمین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے زندگی گزارو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر کر دے گا۔ آمین و